ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 13 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 154 میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جس پہ ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں گفتگو کی تھی، جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 103 کے نام سے تقریباً 94 منٹ کی گفتگو تھی اور اس کا عنوان تھا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 104 کے نام سے، کیونکہ میں نے اس میں بتایا تھا بیچ میں 105 بھی ہوا، چونکہ 103 میں اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ 104 اس سے ریلیٹڈ ہوگا، اس لیے ہم نے اس کا نمبر رکھا ہوا تھا. مسئلہ نمبر 104، تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. مسئلہ نمبر 104، تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس پیج مل چکا ہے. 6 پیجز ہیں وہ، جن پہ قرآن پاک سے 47 مقامات سے تقریباً 47 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی، کم از کم 3 انشاءاللہ لیکچر اس پہ ہوں گے. مسئلہ نمبر 104A، 104B اور 104C. انشاءاللہ 3 نشستوں میں ہم یہ 48 مقامات قرآن پاک کے تقریباً 150-200 آیات کور کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیں کھل کر سامنے آ جائے. اور اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے. یہ 2 ایکسٹریم عقیدے ہیں. ایک قدریہ کا ہے. قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو، ان کو کہتے ہیں قدریہ. اور یہ گروہ جو ہے قرون اولیٰ میں ہی سامنے آ گیا تھا. یہ ایک ایکسٹریم پہ ہیں. اور دوسری ایکسٹریم پہ ہیں جبریہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، جبر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے، بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جبکہ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے. اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا
اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے، اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے، تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا، تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا، نماز پڑھو، شرک نہ کرو، حرام کاری سے بچو، رزق حلال کھاؤ، اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں، حلال چیزوں کی طرف بڑھنا، حرام سے اجتناب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اگر معاذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال اس حوالے سے بسا اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا، کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے، اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈیسیونگ ہیں اگر قرآن پاک انسان نے نہ پڑھا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ اڈاپٹ کریں، چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہو، ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں، نہ کہ کتاب اللہ کو سائڈ پہ رکھ کے ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے۔ یہ بڑا ظلم ہوگا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے، نہ کہ حدیث کی تفسیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، اور جو فٹ ان نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے، یہ ڈیفینیٹ وہی ہے، اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے۔ تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں، اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میلز کئی سالوں سے ریسیو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں، اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے، اس ایشو کو، چاہے اس کے لیے 3-4 لیکچرز 5-6 گھنٹے کی گفتگو لگ جائے، لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے۔ تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا، اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ یا باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے، ایبسولوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے۔ کیوں؟ کتاب اللہ میں عقائد، ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، بعض اوقات لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا، تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ۔ قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بیولوجی کی بک میں جو ہے وہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کیوں نہیں موجود ہے، وہ بک ہی بیولوجی کی ہے۔ تو قرآن پاک جو بیسیکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے، اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب میں آیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے، لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ اس کا ٹاپک الحمدللہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ کوئی ہمیں حدیث چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو، صحیح مسلم میں ہو، یا اہل تشیع کے ہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو، اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کے اوپر تو جرا نہیں کرتے اگر اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو ہم قرآن کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے۔ اور یہ میں جو اتنی تمہید بنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں، تسی بھی اتنے کے لینڈ بیٹھے ہو،
چپ کر کے کہار پا وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ آپ 48 تقریباً 47 مقامات سے اور 48واں یہ ہمارے جو آیت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ ہود کا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ. بھائیو تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا, لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کرے. اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں یا باقی کتابوں میں, ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہیں. ہاں ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا, چاہے وہ قدریہ ہوں چاہے وہ جبریہ ہوں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کریں, اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے. آپ حیران ہوں گے یہ جو 47 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر, اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر 103 اس میں بھی تقریباً 20 کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی. تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ کتاب اللہ اس لیے وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں, اور جہاں تک یہ کتاب پہنچ جائے, جس کو یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کتاب پر عمل کرے. تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی سمجھنے والا. تو اس حوالے سے میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے, میں نے اسے مسئلہ نمبر 1 کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات کی روشنی میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے, اور اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے انہی 50 آیات کے اوپر. اہل سنت پاک.com پہ PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 2-3 MB کی. ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 104, یہ گفتگو کم از کم 3 نشستوں میں مکمل ہوگی. 104 A, B اور C, اور 8 ٹوٹل سب ٹاپکس ہیں جو میں اس کے اندر انشاءاللہ کور کروں گا. میں شروع میں ان 8 ٹاپکس کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں انٹرسٹ کے لیے. پہلا ٹاپک ہوگا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے, لیکن آزمائش شرط ہے, آزمائش کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں. ٹاپک نمبر 2 ہوگا اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی ہے, اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی آیات. ٹاپک نمبر 3 ہوگا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر دی ہے, آخری درجے میں نور علی نور جسے کہا گیا قرآن پاک میں. ایک ہماری انسٹنکٹ میں توحید, وہ نور جو ہماری جبلت میں موجود تھا, پھر نور علی نور جو ہے وہ وحی کا علم انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا. ٹاپک نمبر 4 ہوگا اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے. ٹاپک نمبر 5, اس کے تحت بھی کئی آیات ہوں گی. شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چل سکتا, وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے, آج میں تو مسیتی نہیں وڑن دینا, نماز نہیں میں نے پڑھنے دینی, ایسے کبھی نہیں ہوگا. کوئی ٹینجیبل اس کا زور نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا. ٹاپک نمبر 6 ہوگا انسان خود ہی حق اور باطل اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں پھینکتا. معاذ اللہ, اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو دوزخ میں ڈال کے, ایسا نہیں ہے. ٹاپک نمبر 7, اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے. اس میں کافی ساری آیات ہیں جن کا سہارا لے کر جبریہ نے یہ نظریہ پیش کیا, جی
اللہ تعالیٰ تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان چاہے بھی تو ہدایت پہ نہیں رہ سکتا. تو بالکل ایک اسٹریم پر چلے گئے اور معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے. تو یہ قرآن پاک بتائے گا، اس کی کئی آیات بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہی نہ خرید لے. اور 8واں اور آخری ٹاپک جو اس کو کنکلوڈ کرے گا ہماری پوری گفتگو کو انشاءاللہ، اور اس میں میں کافی ساری احادیث کو بھی ڈسکس کروں گا، خصوصاً جو ڈیسیونگ بظاہر احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، جس سے بالکل تقدیر کے بارے میں بڑا خطرناک سا نظریہ جبریہ والا آ جاتا ہے، ان کو انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکس کروں گا. اور وہ 8واں ٹاپک ہوگا، اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے. ہمیشہ کی کامیابی بتا دی ہے کہ بھئی یہ اینڈ رزلٹ ہونے والا ہے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین کا، اور یہ ان کو انعام ملنے والا ہے جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو بھائیو یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، پہلے ان 2 آیات کو جن کے تحت یہ ساری گفتگو چلنی ہے، جن میں سے ایک آیت ڈسکس ہو چکی ہے، دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7. اور دیکھ لیں، میں نے اس وقت پچھلے پچھلے لیکچر میں 152 نمبر تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ان آیات پہ 2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو 6-7 گھنٹے گفتگو ہونے جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں جب بھی یہ ٹاپک آئے گا تو ہمیں ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. اور اللہ ہی کے علم میں ہے اس کے ٹھہرنے کا مقام، کہ اس کو کہاں پر مسکن ملے گا. زمین کی گہرائیوں میں ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اسی کو پتا ہے الٹیمیٹ سونپے جانے کی جگہ کہ کس نے مر کر کہاں جانا ہے. کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے، تو کسی نے ایئر کریش میں اس کی لاش نے ہواؤں میں بکھرنا ہے، تو کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے، تو کسی نے زمین میں دفن ہونا ہے. انسان کا یا باقی مخلوقات کا ایگزٹ دنیا سے کیسے ہونا ہے یہ اسی کے علم میں ہے. کل فی کتاب مبین. اور یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہے، یہ اس کا کامل علم ہے. تو اس آیت پہ میں نے 94 منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ، رزق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اور تقدیر کے کانٹیکسٹ میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. تو میں نے ہر حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی قیامت تک کے لیے آنے والی ہر مخلوق کا رزق اس زمین میں رکھ دیا ہے. اور باقی اس حوالے سے جتنے ماڈرن وسوسے ہیں، جتنے پرانے وسوسے ہیں، ان کو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آج مال نہیں. آج اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اب یہ آیات متشابہات ہیں، بہرحال عرش پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. عرش اللہ کی مخلوق ہے. اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، اسماء و صفات کے حوالے سے، اور استوا علی العرش کا کیا عقیدہ ہے. اور مسئلہ نمبر 41 کا عنوان ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی رونق سجائی، یہ پوری کائنات صرف ایک مقصد کے لیے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے.
انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اور یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، ارتھ، اٹ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. یہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک معجزانہ کرہ ہے جہاں پر زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی. بہرحال اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے، ایپیکس ہے، وہ انسان ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. لہذا یہ بات درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. بل اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے المستدرک للحاکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت تو اصول محدثین پر بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اور میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، اس میں میں نے اس کا سکم بھی بتایا. بہرحال اس کا جزوی پارٹ یہ صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کی جانچ کے لیے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ میں جان بوجھ کر کیوں ترجمہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات میں پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. یعنی بالکل یہ جادو والی باتیں ہیں کہ انسان مر کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ اللہ جس نے انسان کو کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود بخشا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 59 کے نام سے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں کہ ایک ایتھیسٹ کو، دہریہ کو، جو منکرین خدا ہیں، ان کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے کہ وہ ایک سپریم بینگ کو، ایک سپر نیچرل ایجنسی کو، سپر نیچرل اتھارٹی کو مان لیں. بھائیو اب انشاءاللہ ہم وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. یہ 47 کراس ریفرنسز ہیں، لیکن آج ان میں سے صرف ہم 16 ڈسکس کریں گے پہلے، اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے 2 دروس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. پہلا سب ٹاپک آ رہا ہے اب، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے، لیکن آزمائش شرط ہے. یہ ہے سب ٹاپک. اس کے اندر پہلی 7 آیات ہیں اس حوالے سے. پہلی آیت ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 7. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے اس زمین کو بارونق بنا دیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یعنی یہ زمین پہ جتنی رونق اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہے مخلوقات کی، اور انسان کی خدمت میں مخلوقات کو لگا دیا ہے. کیسی خدمت میں لگایا ہے کہ سورج دیکھ لیں، یہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. سورج کی روشنی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ گلیشیئرز کی فارم میں، برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے، اور وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پھر اس سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اور اس پانی سے ساری زندگی ہے. پھر اسی میں سے بارش بھی برسائی جاتی ہے، اور پھر سورج کی روشنی سے ہی پودے اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں، یہ تیار کرتے ہیں فوٹو سنتھسس ضیائی تالیف کے ذریعے. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، پودوں کو بھی کھاتے ہیں. گندم جو ہے وہ اسی دھوپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے. یہ پورے کا پورا فوڈ سرکل جو ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے. اور یہ انسان اگر غور کرے تو انسان یقین کرے پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان جو ہے وہ کس طرف چل پڑا ہے. دوسری آیت کراس ریفرنس والی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، یہ جو سسٹم بنایا زندگی اور موت کا، یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 اور 2 تھی۔ تیسرا کراس ریفرنس سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115، زبردست آیت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو نے گمان کر لیا کہ تجھے اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک یہ کہ تم نے کیا مر کر ہمارے پاس نہیں آنا۔ انسان یہ بڑی پرپسفل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان نے مر کر اللہ کے پاس آنا ہے، فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے، وہ اگلا ریفرنس یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115، چوتھا کراس ریفرنس سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت مقصد ہے، اللہ کو ماننا نہیں، صرف مان تو سارے رہ رہے ہیں، سب کے سب مان رہے ہیں۔ سائنٹسٹ سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے۔ مان تو سارے رہے ہیں، ماننا کافی نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، مکمل اطاعت محبت کے ساتھ، یہ عبادت ہے، عبادت اللہ کی۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں آیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خداؤں کی نفی کرو، طاغوت کی نفی کرو، یہ سب کا مقصد۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 اور 73۔ اچھا یہ پہلے وہ مکمل کر دیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اپنی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا درد ہے اس آیت میں تم سے روٹی نہیں مانگتا، تم سے کھانا نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا زبردست قوت والا ہے۔ میں تم سے روٹی نہیں مانگتا، البتہ یہ ضرور مانگتا ہوں کہ میری عبادت کرو، میری ٹوٹل اوبیڈینس کرو۔ لیکن اختیار دے دیا ہوا ہے، ورنہ تو یقین کریں کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، انسان غرق ہو جائے، حرام کی طرف نگاہ اٹھے، اسی وقت بینائی سلب ہو جائے، مسجد سے اذان کی آواز آئے اور کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے نہ جائے، اسی ٹائم اس کی ٹانگیں شل ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فوراً سزا دینی ہو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور میرا ایک گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا کمپلیکس جملہ ہے۔ دنیا میں، کائنات میں ہر کام اللہ تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں، خصوصاً وہ مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اجازت یہ ہے کہ آپ کی مرضی اذان کی آواز آئے، چاہے مسجد کی طرف جائیں چاہے برائی کی طرف جائیں، تو اجازت ہے نا اللہ کی طرف سے، ورنہ تو اسی ٹائم ٹانگیں شل ہو جائیں۔ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا۔ بعض لوگ گناہ کرتے کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گناہ اور برائی اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اس لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ مرضی اس کی کیا ہے یہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو اس حوالے سے ایکسپلور بھی کروں گا، اور یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پہ اسی میں سے ایک آیت آپ نکال لیجئے، میں یہاں پر
اس کو بیان کر دوں تو انشاءاللہ معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چلتے چلتے بات یاد آئی اور میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہ سکپ نہ ہو جائے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں. یہ ریفرنس نمبر 27 نکالیں، سورہ الزمر آیت نمبر 7، ریفرنس نمبر 27، پیج نمبر 4 پہ آپ کے. جو میں نے بات کی تھی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں. مرضی اس کی یہی ہے کہ آپ فرما برداری کریں، ورنہ کوئی شخص زنا کرے کہے گا جی میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. نہیں، اجازت اسے کہ جی آپ کو اجازت ہے جو مرضی کی. اجازت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، کلی چھٹی. آپ سمجھ لیں اس حوالے سے. یہ ہے وہ آیت سورہ الزمر آیت نمبر 7. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کرو. لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم کفر کرو. اجازت دے دی جو مرضی کرو، لیکن راضی نہیں ہے. وہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا، ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں. یہاں پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجازت ہے، جو مرضی کرو، دفع ہو جاؤ، اگر دوزخ کمانی ہے کماؤ. لیکن یہ بات یاد رکھنا ولا یرضی لعبادہ الکفر، میں اپنے بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا کفر کریں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بھی ہے. اللہ خوش اور ناراض بھی ہوتا ہے، بے پرواہ ہونے کے باوجود. آپ کو کہ جی اللہ تو بے پرواہ ہے، جو مرضی کرو، اللہ کو کون سی خوشی ملے گی؟ اور نہیں، اللہ تعالیٰ عبادت سے، اللہ کی فرما برداری سے خوش ہوتا ہے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ بات بھی یاد رکھو کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. لہذا یہ سمجھ لیں یہ حاصل ہے یہ ہماری تقدیر کی گفتگو کا جو میں نے بیان کیا کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ضرور ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں. مرضی اس کی ہے کہ انسان فرما برداری. اور یہ پرٹیکولر یہ جو جملہ ہے یہ ان مخلوقات کے لیے ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے. جن کو اختیار نہیں دیا ہوا، سورج، چاند، ستارے، وہ سب کے سب جو اپنی اسٹیٹ پہ چل رہے ہیں، وہ تو نہ ان کی کوئی مرضی ہے، نہ ان کو کوئی اس حوالے سے مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کر دیا. لیکن جو جن اور انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوق بنایا ہے، سوچنے سمجھنے والی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. تو یہ بڑی اہم ترین بات تھی. میں نے کہا یہ سکپ نہ ہو جائے، چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی، یہیں پر کور ہو جائے. اگلا کراس ریفرنس ہے 5، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اور 73. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مشکل ترین قرآن کی آیت ہے. بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر. امانت کیا تھی؟ کہ میری فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر میری نافرمانی کی تو دوزخ. اب تمہیں میں اختیار بھی دیتا ہوں، باؤنڈ نہیں کرتا، اختیار بھی دیتا ہوں. چاہو تو اس پیکج کو قبول کر لو، چاہے رد کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر ساری مخلوقات پر پیش کیا کہ مانو گے تو جنت، نہیں مانو گے تو جہنم. یہ پیکج ہے، چاہو تو اس پیکج کو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن یہ پیکج ہے سامنے. زمین و آسمان پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب کے سب جو ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات وہ پیچھے ہٹ گئیں. ان کا یا اللہ اختیار دیا تو پھر ہم یہ اختیار یہی ہے کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھائیں گے. أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ اختیار تھا، یہ بات یاد رکھیے. یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کی تھی، ورنہ ان کی کیا مجال تھی. وہ تو سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے
ہم نے زمین و آسمان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو ساری مخلوقات نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہوئے تیری طرف آتے ہیں. یہاں پر اختیار تھا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے. بھی بڑا مشکل معاملہ ہے. اس کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں کہ انسان نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا کہ یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، 5 نمازیں ہی پڑھنی ہے نا، ایک توحید ہی اختیار کرنی ہے نا، الٹیمیٹلی جنت مل جائے گی. اچھا ہم میں سے کسی کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم پہ یہ امانت پیش ہوئی، تو ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے. ایک وقت وہ گزرا ضرور ہے انسان کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیا اور اس کی انسٹنکٹ میں توحید بھی ڈال دی. بہرحال ان تمام چیزوں کے اوپر الٹیمیٹلی یہی کہا جائے گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کریں. فرشتے اپنی چوائس سے نہیں اللہ کو چوز کیے ہوئے، بلکہ وہ باؤنڈ ہے. انسان اپنے اختیار سے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر میں آیا، وہ انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو اسے مانو چاہے انکار کرو، تمہاری مرضی، زبردستی نہیں کسی کو کریں گے. دوزخ میں جانا ہے جاؤ، جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ اللہ نے پھر بینیفٹ بھی دیا. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا گیا ہے، لیکن ساتھ پھر کتنی ریلیکسیشن بھی دے دی اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. تو انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے. اب یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے اوپر لے لی بات. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایسا معاملہ کیا وہ کیوں کیا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اپنے یعنی نافرمانوں کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کر لے ایمان لانے والے مردوں کی اور ایمان لانے والی عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کنکلوڈ کس پہ کیا؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ٹینشن نہیں لینی، تھوڑی سی ایفرٹ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کوئی اتنا مشکل بھی پیکج نہیں ہے. اس حوالے سے 3 حدیثیں میں بیان کر دوں انہی آیت کے کانٹیکسٹ میں آیات کے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6965 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ اس حوالے سے پہلے ہی دے دیا کہ انسان سے گناہ تو ہوں گے. انشاءاللہ اگلی آیات بھی آئیں گی بعد میں کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ لو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، زیادہ ٹینشن نہیں لینی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ختم کر دینی تھی اگر یہ غلطی نہ کرتی. تو اس کا مطلب ہے ہماری جبلت میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ کریشن کا کلائمیکس ہے، انسان وہ مخلوق ہے اور جنات وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا. یہ مخلوق اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی، باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پابند ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. اور واللہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. یہ وہ دولت ہے اپنی ول سے اللہ کو ماننا جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے، جبکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے واقعی بہتر ہے. فرشتے کا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، ہاں انسان کا کمال ہے.
اور میں انشاءاللہ وہ قرآن پاک کی آیات اور حدیث سے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والا دن اپنے بندوں کو، بندے کہیں گے یا اللہ تیرا کرم ہے، اللہ کہے گا تمہارے اعمال تھے، تمہاری محنت تھی جو آج کام آئی. یعنی اللہ تعالیٰ اس قدردان ہے کہ کرم فرمانے کے باوجود یہ فرمائے گا کہ تمہارے اعمال ہیں. اس سے بات پتہ چلی، یہ دودھ پینے والے مجنون نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ، فرما بردار لوگ، تابع فرمان لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مقام جنت انشاءاللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6681. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے لیکچر مسئلہ نمبر 105 جو جنید جمشید سے ریلیٹڈ دیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ توبہ کے باوجود کہتے ہیں جی اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے کہا تھا بڑی بڑی خطرناک حدیثیں ہیں جو اس طرح دعوے کرتے ہیں توبہ کے باوجود. خود مولویوں نے جو سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وعید کیا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم 6681. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے گناہگار آدمی کے بارے میں یہ کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. توبہ. وہ مولوی ہوگا، فتویٰ دے رہا ہوگا جناب ادھر توبہ قبول نہیں ہے، معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. جاہل. اور پھر مثالیں دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چور کے ہاتھ کٹیں گے اور قاتل کو قتل. بھائی یہ سزائیں وہ ہیں جو حدود اللہ آئی ہیں کتاب و سنت میں. آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر لے تو اس کی ذرا حدود اللہ کتاب و سنت میں کیا سزا آئی ہے؟ کوئی پیش کریں، کوئی ضعیف روایتی پیش کر دیں. کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. مولویوں نے خود سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی صرف توبہ ہی کافی ہے. ہاں کوئی فساد فی الارض کرنے والا آدھی مجرم ہو، اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آدھی مجرم کبھی کبھار کسی سے لغزش ہو جائے توبہ کر لے. اور شرک اللہ کی گستاخی ہے، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ہے جو شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. ٹھیک ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اتنی بڑی گالی اللہ کو دیتے ہیں. قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر ان کے احساسات ہوں زمین و آسمان کے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے شرک بھی معاف ہو جائے تو کسی پیغمبر کی گستاخی یا کسی صحابی کی گستاخی یا کسی بزرگ کی گستاخی وہ معاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 6681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کسی شخص نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بہاف پر قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. تو اب سن لے کان کھول کر کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جس نے کہا کہ فلاں شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص توبہ کے باوجود کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اپنے اعمال تو سارے برباد. یہ سارے مولوی فارغ ہو چکے ہیں جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا اس حوالے سے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور پتہ نہیں اس کو 295C اور پتہ نہیں کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی آخرت کی فکر کریں. جب توبہ انسان نے کر لی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. الحمدللہ. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے. بخاری میں 6480 اور صحیح مسلم میں 6980. بخاری میں 6480، مسلم میں 6980. عجیب حسن اتفاق ہے. اگلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص تھا، اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی آل اولاد کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ بنا دینا اور اس راکھ کو کچھ حصہ خشکیوں میں بکھیر دینا، کچھ سمندروں میں بکھیر دینا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی، لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اگر مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا.
میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے. ایسا ہی ہوا. اب وہ ہے، اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی تعویل کی غلطی تھی کہ اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر اس طریقے سے راکھ بکھیر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا، میری جان چھوٹ جائے گی. یہ اس نے اپنے گمان میں، یعنی اس کے عقیدے میں کفر تھا. یہ کفر ہی ہے نا، لیکن جزوی تھا، کلی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں بڑا فرق ہے. کلمہ گو مشرک مسلمان ہی ہے، کیونکہ اس کا جو شرک ہے وہ جزوی ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیں، اس کا کفر تھا، جزوی تھا. ویسے اس یہ عقیدہ تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا اگر اس طریقے سے ہو جائے پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا، تو اس طرح کر دینا تم لوگ اس طرح. اور جب انہوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانیوں کو حکم دیا، اس کی راکھ جمع کی، دوبارہ اللہ نے اسے زندہ کر لیا. انہوں نے کہا ہاں بھی سنا، کدھر ناس کے جائیں گا؟ اس نے کہا یا اللہ میں اس چیز تو ڈر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں تیری ملاقات سے ڈرتا تھا، تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین تھا کہ کوئی تیری پرسش کرنے والا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے یہ بچنے کے لیے سب کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بھی کتنا محبوب ہے جو یہ ایک بار کامل یقین کر لے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی ہے. اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیا. اب یہ نہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے کوئی بندہ گناہوں کے اوپر ڈھیٹ ہو جائے. یہ حدیثیں صحابہ کو بھی پتا تھی، تو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کوئی لوڈیاں ڈالنی شروع کر دیں اس حوالے سے، معاذ اللہ. وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے لے کر چلے. بہرحال یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کہیں قرآن پاک میں غضب کی آیات پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، جو سورۃ المؤمن میں ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے. اور بخاری اور مسلم میں 99 قتل والا واقعہ بھی موجود ہے، بڑا ڈیٹیل. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وہ پورا واقعہ، بڑا مزیدار واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں. اب اگلا کراس ریفرنس نمبر 6 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک. آزمائش بھائیو شرط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں لیکن تھوڑے سے خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری مال اور جان اور پھلوں میں نقصان سے. اس آیت کو میں نے پچھلی دفعہ رزق والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 103 میں بھی بریف کیا تھا. تھوڑی بہت آزمائش تو شرط ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارت ہوگی. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اگر اللہ نے میرا جوان بیٹا لے لیا تو میں نے بھی تو اللہ کے پاس مر کے جانا ہے. ہم خود بھی اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اس نے لے لیا. اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کا درود ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. ورحمہ، اور رحمت. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں اصل میں ہدایت یافتہ. هم المہتدون، یہی ہیں اصل میں ہدایت یافتہ، جو ہر مصیبت اور پریشانی میں کہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ. اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم فرمائی ہے. اگلا ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 اور 165. زبردست. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے. رب ہے ہی ایک، پالنے والا ہے ہی ایک، اس کے علاوہ کسی کو تلاش کروں.
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر جان جو برا عمل کرے گی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یہ قسم قرآن پاک میں ہمیشہ برے اعمال کے لیے آتا ہے، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکتا. اور یہاں کہتے ہیں جی وہ ہمارے بزرگ، ہمارے بابے جو ہیں وہ زبردستی جنت میں لے جائیں گے، ہمارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. اور کرسچینٹی میں اتنا فاسد عقیدہ آیا کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ کروسیفکشن کی وجہ سے وہ صلیب پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اس میں میرا لیکچر ہے پورا، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، خصوصاً 88B جو ہے اس میں نے شفاعت کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. وہ الحمدللہ اجماعی عقیدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ جس کے لیے مقرر فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت اسے ملے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. اور یہ اکثر لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ قیامت الدن پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اللہ نو پتہ ہے جو کون صحیح ہے کون غلط ہے، اسی تو اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہونے سے ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے. ایک اگر قادیانی پوری زندگی یہی کہتا رہے جی وہ قیامت دن فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اور وہ خود کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو قیامت والے دن اسے اگر پتہ چلا کہ وہ فاسد نظریے پر مرا ہے تو اس کو کیا فائدہ؟ اس ٹائم تو پتہ بھی چاہے، وہ کہتے ہیں اللہ نو پتا، وہ پائی اللہ نو نہیں پتا. مسئلہ یہ ہے کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے، اللہ نو تے پتہ ہے ہر گل دا. اللہ کے پتہ ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم حق بات تک رسائی حاصل کریں. اللہ کے علم سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا، مجھے جب فائدہ ہوگا جب میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں خود حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم فیصلہ کر دیں گے، وہاں تو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کیا ہے. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم ان کی جگہ آتے ہو، تم مرو گے، تمہاری اولاد، اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اور وہ اکیلا حی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، سب کو تھامنے والا ہے. اور تم سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے آتے جاؤ گے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے درجات کے حوالے سے. کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو ماحول ایسا دیا کہ وہ زیادہ دیندار تھا، کسی کو کم ملا. لیکن یہ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے، تمہیں جو شاکلہ دیا ہے، سرکمسٹانسز. انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں کھول کر آخری لیکچر میں 104C میں بیان کروں گا، اور اسی پہ ہمارا وہ لیکچر یہ والا تقدیر والا کنکلوڈ ہوگا کہ جو ہمیں سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہم نے ان کے اندر اندر پرفارم کرنا ہے. ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جسے نماز کا 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، اور اپنے دفتر میں ہی مصلی پہ نماز پڑھ لیتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک وہ شخص جو جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے، ان دونوں کا حساب برابر ہونے والا ہے؟ نہیں. اس کی شاکلہ بڑی مشکل ہے، اس کی شاکلہ آسان ہے. وہ بیچارہ خالی نماز ہی پڑھ لے کافی ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے گا تجھے تو ایسے حالات دیے تھے. اسی لیے بھائیوں قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کسی مولوی کی کروڑوں نیکیاں کسی ایک غریب مزدور حلال کی روزی کھانے والا 5 وقت مشکل سے نماز پڑھنے والے کی شاید ایک نیکی کا بھی برابری نہ کر سکے. تو یہ اللہ کو پتہ نہیں چاہیے. ایک نیکی کسی کی کروڑوں پر بھاری ہو، اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کسی کی ایک نیکی کسی کے لاکھوں نیکیوں پر بھاری ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا. ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سارے امیر ہو جائیں تو پھر جس طرح آج لیبر مہنگی ہے یورپ میں اور امریکہ میں،
تو کیسے معاملات چلیں گے؟ یہاں سے اس لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. اگر یہاں کے لوگ بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ جو بظاہر دیکھنے میں جو اس طرح کے اعمال نظر آتے ہیں چھوٹے قسم کے، وہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈالی ہے، سب کو آزمایا ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا. تو دولت کے حوالے سے میں چونکہ پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا، پکڑ فرمانے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بیلنس فرماتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو کوئی ٹینشن نہ لے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اب جناب دوسرا سب ٹاپک آ رہا ہے، اسی میں انشاءاللہ آج ہماری دوسرا اور تیسرا بھی کور کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ. دوسرا سب ٹاپک اس حوالے سے، اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہماری انسٹنکٹ میں، جبلت میں. یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. کسی تک اگر نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی، وہ اجمالی ایمان ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل اتھارٹی اور سپر نیچرل ایجنسی کے بارے میں رکھ سکتا ہے. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری، مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ. بغیر وحی کے بھی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، صرف اس اجمالی عقیدے تک کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اسی لیے جو اہل فطرت ہیں، ایک ہے فطرت، نیچر، فا تو توئیں یعنی را تا، اور ایک ہے فطرت، فا تے یعنی تا اور را اور اس کے بعد تا. فطرت وہ ہیں جو نیچر پہ ہیں، جہاں پر دعوت نہیں کہیں پر پہنچی ہوئی نبی کی، تو ان کے لیے اجمالی ایک اللہ پر ایمان لانا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بخش دے گا اس حوالے سے. تو اس سب ٹاپک نمبر 2، اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچانے کی صلاحیت رکھ دی ہے. 3 آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں ڈسکس کروں گا. پہلی آیت سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر پہلا ریفرنس 10 تک. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یاد فرمائی ہیں اور پھر ان کو کنکلوڈ کیا ہے کہ مجھے قسم ہے نفس کی، جان کی، وما سواہا، اور جیسا کہ اسے سنوارا گیا ہے. اللہ نے اس کی بڑی نوک پلک درست کی ہے، انسان کو کس طرح، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے قسم ہے اس کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو ودیت کر دیا ہے، اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا ہے، بدی کا علم بھی، برائی کا علم بھی، وَتَقْوَاهَا، اور بچنے کا علم بھی. چاہیے ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہو، یعنی انسان خوف سے دور بھاگتا ہے اور جہاں پر ریلیکسیشن ہو وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اچھائی اور برائی میں تمیز جو ہے انسان کو اللہ نے ودیت کی ہے، ہماری انسٹنکٹ میں ہے. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جھوٹ بولنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، چاہے نبی کی دعوت پہنچی بھی ہو یا نہ پہنچی ہو. ہر معاشرے میں جھوٹ بولنا برا اور سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. ایون میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. ہیرو کو اگر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بڑے اچھی پرسنالٹی، غریبوں کا، مظلوموں کا ساتھ دینے والا، اس اعتبار سے کوئی بھی، یعنی انسان کی جبلت میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھائی سے محبت کی جائے، اور برائی کو سب لوگ جو ہے وہ برا کنڈیم کرتے ہیں. ٹریفک سگنل کو کوئی توڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ برا کر رہا ہے، کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے. یعنی دوسرے کا حق مارنے کو ہم برا سمجھتے ہیں، کسی پہ ظلم کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں، کسی مظلوم کے ساتھ دینے کو اچھا سمجھتے ہیں، چاہے کسی کو پیغمبر کا تعارف ہو، وحی کا تعارف ہو یا نہ ہو، یہ ہماری جبلت میں ہے. یہ وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی، بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے، ہماری جبلت میں، انسٹنکٹ میں، جبلی ہدایت انسان کو دے دی ہے. پھر قد افلح من زکاها، بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اس انسٹنکٹ کو استعمال کر کے حق تک پہنچ گیا. وقد خاب من دساها، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی جبلت کو دبا دیا. یعنی اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ انسان برائی کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں، اس پر مطلع ہوں. یہ اندر ایک مفتی اللہ نے رکھ دیا ہے، انسان کو فوراً اندر سے ہی پتہ لگتا ہے یار یہ غلط کیا میں نے. پوری دنیا کے سامنے جھوٹے دلائل وہ دے لے، لیکن اندر اپنے ضمیر کا مجرم رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا لیا، اپنی اندر کی آواز کو.
من دساہا، اندر کی انسٹنکٹ کو دبا لیا، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی انسان کے اندر رکھی تھی. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 سے 10 تھی. اگلا ریفرنس نمبر 9 ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. اس پہ تو کتنے میرے لیکچرز ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم تجھے حاصل نہ ہو جائے. اور علم دو ہی ہیں، یا تو ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم. یہ قرآن ان دو علوم کو ہی مانتا ہے. اس میں میری پوری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یہ دو ہی علوم ہے، ریویلڈ نالج یا ایکوائرڈ نالج. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تو بغیر علم کے پیروی نہ کر کسی شے کی جب تک تجھے ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے. اور علم ہوگا یا وحی سے پتہ چلے بات یا سائنس سے. اب مجھے بتائیں، وحی میں کہیں یہ بات ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ کوئی ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے اور تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے ایسی کوئی وحی میں بات؟ سائنس بھی نہیں اس کی تصدیق کرتی. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے، جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ، کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور جو اسٹیبلش سائنس ہے، ہائپوتھیسز تھیوریز کی بات نہیں، جو بالکل اسٹیبلش ہے، وہ بالکل کتاب و سنت کی طرح حجت ہے. مثلا پٹرول آگ کو جلا دیتا ہے اور بھڑکا دیتا ہے، یہ ڈیفینٹ علم ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں مشاہدات و تجربات کے ذریعے علم دیا ہے. تو یہ بالکل علم کتاب و سنت کی طرح حجت ہے. اسی طریقے سے کئی چیزیں جو سائنس کی اس دائرہ کار میں نہیں آتی، جیسے فرشتے ہیں، یہ سائنس کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، وہ فزیکل ورلڈ سے ڈیل کرتی ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر اور یہ فزیکل ورلڈ جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے. فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، عذاب قبر اسے نظر نہیں آ سکتا. تو بہرحال وہ لیکچر مسئلہ نمبر 39 ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ گفتگو کی. علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی، یا علم وحی کے ذریعے یا علم سائنس کے ذریعے، لیکن تھیوریز نہیں، اسٹیبلش سائنس. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، یہ فؤاد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل، چاہے وہ دل سے سوچا جائے یا دماغ سے سوچا جائے. اب یہ علیحدہ سے ایک بحث ہے. قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، پورے قرآن میں آپ کو دماغ کا لفظ نہیں ملے گا. جب بھی بات آئے گی دل سے سوچنے کی آئے گی، کیونکہ یہ لٹریچر کی بک ہے. لٹریچر میں آپ دل کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں، کبھی کوئی سائنٹسٹ یہ کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں؟ سائنٹسٹ بھی کہے گا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں. تو قرآن پاک لٹریچر کی کتاب ہے، لہٰذا یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات کرتی ہے. لہٰذا جہاں جہاں پر عقل کا تعلق آئے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن کہتا ہے دل سوچتا ہے. دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے. یہ علیحدہ سے ایک پوری بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. بہرحال اصل چیز ہے کہ اللہ نے 3 انسٹرومنٹ میں دیے ہیں، کان، آنکھیں اور عقل. ان کو استعمال کیا جائے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاء کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو عقل کام نہیں کرتی؟ کرتی ہے. میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انسان کو خود پتا ہے. ہم خود آبزرو نہیں کرتے کہ نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے ہم خود ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی کوئی سینکڑوں میں ایک موقع آتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ نماز ڈیلے ہو جائے. ادروائز عام حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اختیار کے بغیر، نہ تو انسان اپنے اختیار کے بغیر مسجد کی طرف جاتا ہے اور نہ مسجد سے دور بھاگتا ہے. یہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز اذان کا وقت ہو تو آپ کے قدم خود بخود چلنا شروع ہو جائے، نہیں ہوگا. یا آپ نماز کے علاوہ کہیں اور جانے لگے ہیں تو قدم زمین جو ہے وہ قدم پکڑ لے، ایسا نہیں. اللہ نے اجازت دے دی ہے، کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے اس میں، اجازت ہے. تو بات جملہ یاد رکھنا ہے کہ اجازت دے دی انسان کو اللہ نے، لیکن مرضی یہی ہے کہ وہ میری فرما برداری کرے. تو بے شک ان 3 اعضاء کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور یہ 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں سے، جو تورات اور انجیل میں بھی تھیں. اور قرآن پاک میں 17 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو بھی دیے گئے. اس پہ میری الگ سے گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس پہ. 10واں ریفرنس یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے سورۃ الاعراف کی ان آیات کے اندر کہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے ہر چیز ڈال دی ہے.
آیت نمبر 172 تا 74. یہ جناب ہر چیز سارا مسئلہ کھول کے سامنے کر دے گی جو اکثر لوگ بہانے کرتے ہیں. اور جی ایک بندہ ہندوؤں نے گھر پیدا ہوا تو جناب وہ قصور ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایک بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہندو کو تو شاید کبھی خیال آ جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جن کے آگے میں جھک رہا ہوں. مسلمان کو تو ویسے ہی زوم ہوا ہے کہ ایسی جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, چاہے حرام خور ہیں, بدماش ہیں, جو بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اسی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرنا جو کچھ بھی ہے. اسی طرح لولے لنگڑے قبول کر لے اللہ, اسی بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا. یہی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں تو اتنا زوم ہوتا ہے, ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا یار ہم غلط ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو تو پھر بھی خیال آ جائے گا. یہ اس چکر میں نہ رہے کہ ہم ادھر کیوں پیدا ہوئے ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے. اس کا جواب سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے لے کر 174. زبردست ریفرنس نمبر 10 آپ کا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور وقت یاد کرو وہ کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا تھا آدم کی اولاد سے, جبکہ وہ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھی. یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا تھا ہماری انسٹنکٹ میں, یعنی اللہ نے توحید رکھ دی تھی. اور تمہاری جان خود اس پر گواہ ہے, انسان خود اس پر گواہ ہے. انسان کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر اس کو الہ نہیں بنا سکتا اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو. ظاہر ہے جو بت آپ خود بناتے ہیں آپ کیسے اس کے بارے میں عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا, جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ویسے ہی کوئی اپنی جان بوجھ کے کوئی مت مار لے تو علیحدہ بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم خود اپنے پر گواہ ہو اس بات کے اوپر. درخت تم خود اگاتے ہو اور پھر ان درختوں کی پوجا شروع کر دو. پتھر خود تراشتے ہو ان کی جو تمہارے محتاج ہیں. یہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے توحید ڈال دی تھی. جب ابھی اولاد آدم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اپنے باپ کی پشت میں تھی اس وقت ہم نے یہ عہد لیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو. اور کیا عہد لیا تھا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. تو سب کے سب انسانوں نے اس وقت, چاہے وہ آج دنیا میں کافر ہیں یا مسلمان ہیں, سب نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ ام تقولوا یوم القیامہ, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو انا کننا عن ھذا غافلین, کہ ہم تو اس بات سے ہی غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق اور باطل کیا ہے, ہمیں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا. دیکھو یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. اگلی بات اس کا بھی کلائمیکس ہے, او تقولوا, یا تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو انما اشرک آباؤنا, بے شک ہمارے ماں باپ ہی شرک کرتے تھے, ہم تو ان کی اولاد تھے, من قبل, اس سے پہلے, وکننا ذریۃ من بعدہم, اور ہم ان مشرکین کی اولاد تھے. ہمارے ماں باپ مشرک تھے تو آگے ہم نے مشرک ہی ہونا تھا نا. تو اللہ ہمارا یہ بہانہ نہ کہیں بنا لینا, اور بنا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہانہ نہ بنانا, ہم نے تمہاری اسٹرکٹ میں یہ چیز ڈال دی ہوئی ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون, اے اللہ کیا تو ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کرے گا کہ جو ہم نے کیے نہیں, جو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. ہم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو ہی ہونا تھا نا, بریلوی کے گھر پیدا ہوئے تو بریلوی ہونا تھا نا, دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تو وہی ہونا تھا نا. یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تمہارا ایک کام نہ کری, میں پہلے ہی تو ہم دسن لگا جائے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور ہم نے اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ تم اس کی طرف پلٹ سکو, اللہ کی طرف آ سکو. ہم نے کھول کر یہ بیان کر دی. اب وہ آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 1358, صحیح مسلم 6755. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی حدیث بغیر قرآن کے نہیں سمجھیں گے, قرآن کے مطابق اسے فٹ ان کریں گے. ایبسولوٹلی کسی حدیث سے کوئی عقیدہ تقدیر کے حوالے سے نہیں رکھیں گے. اس حدیث میں بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی اپنی انسٹنکٹ میں وہ توحید لے کر آتا ہے, پس اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پیدا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, سر تسلیم خم کرنے والا, ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں. اب اس حدیث کو لوگ لے کے کہتے ہیں جناب دیکھو نا جی جس کا جمے ساتھ ہے وہی بڑھنا سینا, دیکھو جی حدیث میں بھی آیا ہے. تو بھائی پہلے قرآن پڑھے نا, قرآن میں اس کو فٹ ان بٹھائیں گے. تو بیسیکلی یہ انفارمیشن ہے کہ انسان کے ماں باپ اس کو غلط طرف لگا دیتے ہیں, تم نہ لگ جانا, یہ مطلب ہے اس کا. نہ کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جدھر ماں باپ لگے ہوئے ادھر ہی لگے رہو,
یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس حوالے سے میری وہ جو گفتگو ہے نا مسئلہ نمبر 71A اور 71B، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس کو آپ سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کیا ہے کہ حق ہم نے واضح کر دیا. اب آج کا آخری ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹاپک نمبر 3. اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا نور علی نور. ایک نور اللہ نے ہماری جبلت میں رکھا کہ توحید رکھ دی، ہر بندے کو عقل دے دی، الہام کر دیا اس کو اچھائی اور برائی کا علم، اور اس پر نور یہ کہ حجت ہی تمام کر دی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر، اور خصوصاً ہماری خوش قسمتی کہ بالآخر سلسلہ نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، جس میں میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے ختم نبوت پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. یہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر 40 میرا ریکارڈڈ ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ تیسرا ٹاپک ہے، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر دی، آخری درجے میں دلیل. ریفرنس نمبر 11 سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام، اور ظاہر ہے 19 ساری اولاد پیدا ہونی تھی، جب ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کہا، ہم نے ان سے فرمایا کہ اب اتر جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی، یعنی کتاب کی شکل میں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور جو لوگ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے ہماری آیات کا اور اسے جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو وہی ہوں گے دوست کی ہمیشہ اس میں رہنے والے. اپنی مرضی سے وہ چوائس کریں گے خود دوزخ. ہم تو ہدایت بھی کہ کتابیں بھی ساتھ پیغمبر بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. 12واں ریفرنس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123، جس آیت کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے. اس آیت میں مسئلہ تقدیر کا حل، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ ہم نے جب انسان کو کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، سب کے سب بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے انسانوں دنیا میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. پتہ چل گیا تقدیر کا مسئلہ. بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو کتاب کی پیروی نہ کرے، خود ہی نہیں کرے گا. آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جو شخص روزانہ 1 صفحہ قرآن کا ترجمے سے پڑھے تو اسے فی دن 1 لاکھ روپیہ وظیفہ دیا جائے گا. تو کیا خیال ہے لوگ نہیں پڑھیں گے؟ لوگ کہیں گے جناب 2 کے جناب اسی روزانہ ایک قرآن ختم کریں گے، جناب مہربانی کرو جناب صاحب تب پہلے ہی کر لو ساڈا. اس کا مطلب انسان خود ہدایت اور گمراہی خرید رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسئلہ تقدیر کا حل سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے میرے نزدیک، کہ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ وہ شکی ہوگا نہ بدبخت ہوگا. بدبخت انسان وہ ہے جو خود بدبختی کماتا ہے، اور جو خود ہدایت کمائے گا تو وہ آپ نے سن لیا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے غم. ورنہ تو اس پہ تو میں کہتا ہوں اس آیت کے اوپر تو قلم ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ تقدیر کا حل، وہ بدبخت نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ اور ان کتابوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی خود چوائس کرنے کا حق اور باطل کی.
ورنہ تو رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے. اگر انسان کو اختیار نہیں دیا گیا, کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی نہیں, پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روبوٹ بنایا ہے فرشتوں کی طرح معاذ اللہ. تو رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے معاذ اللہ, ورنہ تو رسولوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جو پیغمبر بھیجے, اور اب اگلی آیات میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 165, جس پہ میں نے تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کی تھی, مسئلہ نمبر 38, رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے. کمال اللہ تعالیٰ نے, یقین کریں ہماری انسٹنکٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے. رسولم مبشرین و منذرین, ہم نے رسول بھیجے بشارت دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. یعنی ایمان والوں کو, جو ایمان لے ہیں ان کو جنت کی بشارت, اور جو ایمان نہیں لائیں گے, نیک اعمال نہیں کریں گے, انہیں دوزخ کا ڈر. اور کس لیے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ, تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو جائے اللہ کے خلاف بعد الرسل, رسولوں کے آ جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمارے, ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ کوئی انسان ہم پہ حجت نہ قائم کر دے, یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, انسٹنکٹ کافی نہیں تھی, کوئی پیغمبر آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تو میں بانا پہلے ہی ختم کر چھڑا ہے, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس حجت اور دلیل نہ رہ جائے اللہ کے خلاف. اللہ کو تو ڈر نہیں کسی کا کہ میرے خلاف کوئی دلیل کھڑی کرے, یہ اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اپنی سیف سائڈ کر لی ہے اس حوالے سے کہ کوئی شخص بہانہ نہ بنائے, رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کے پاس کوئی دلیل ہمارے خلاف نہ رہ جائے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. غالب ہے, بغیر رسولوں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا, لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا. رسولوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اس نے طریقہ یہی اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے. لہذا آج بھی کسی نے حق کی الٹیمیٹ حق تک پہنچنا ہے تو کتابوں اور رسولوں کے ذریعے, بزرگوں بابوں کے ذریعے اور مولویوں کے ذریعے نہیں. ہاں, جو عالم آپ کو کتاب و سنت کی بات بتائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ٹھیک ہے جی, اگر ہمیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے, اگر وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ دین بتائے گا, پھر تو وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ تو چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. 14واں ریفرنس آج کا تھرڈ لاسٹ, سورۃ التوبہ آیت نمبر 115, زبردست آیت اس حوالے سے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, اور اللہ تعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے کہ اسے ہدایت اللہ تعالی دکھا دے. حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ اللہ تعالی ہر وہ چیز کھول کھول کر بیان نہ کر دے کہ جس سے ڈر سنایا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام راز لوگوں کو آخرت کے حوالے سے, کہ آخرت میں کیا جواب دہی ہونے والی ہے, کھول کھول کر جب تک بیان نہ کر دے, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا. یعنی پھر اس کے بعد خود کو گمراہ ہونا چاہے تو بالکل ہو. ایک بندہ بجلی کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دے تو ظاہر مرے گا, چاہے بسم اللہ پڑھ کے بھی ڈال دے تب بھی مرے گا انشاءاللہ, کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں ہے نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں تو نہیں مریں گے. یہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر. جو سردیوں میں ٹھنڈے فرش پہ ننگے پاؤں پھرے گا انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا, کیونکہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. جو بندہ جب پیاس لگے گی پانی نہیں پیے گا تو انشاءاللہ پیاس سے مر جائے گا, کیونکہ فزیکل فینومینا, دنیا اسباب کے ساتھ ہے, اسباب کی نفی نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو کے علم کو اپنے, ہر شے کا علم ہے اس کے پاس, ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہر ایک تک ہدایت پہنچا دی. اسی آیت کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو بغیر کلمے کے جا رہا ہے, خصوصاً ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی, تو ہم سے پوچھا جائے گا. بھائی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے جو پوچھا جانا ہے نا وہ بخاری اور مسلم میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میری رعیت, میرے بیوی بچے, میرے آفس کے کلیگ, میرے دوست احباب, میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں. افریقہ میں کدھر سے پہنچوں گا بھائی, میں پہلے یہاں پہ دعوت کروں نا. میرے بیوی بچے تو نماز نہیں پڑھتے اور میں کہیں دوسری طرف نکل جاؤں, ادھر میں نے ایفرٹ, سب سے پہلی ایفرٹ یہ کرنی. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں تک بات پہنچائے گا, اپنے بندوں کو اٹھائے گا, ایسے حالات پیدا کرے گا, کرے گا انسانوں کے ذریعے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا, مرتبے میں تو ظاہر کسی انسان کو ان سے نسبت نہیں, لیکن ایز اے جنس اسپیشیز تو انسان ہی تھے نا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں. انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 115 کے تحت. 15واں ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15.
من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے خود ہی فائدہ کرے گا ہدایت کا راستہ اختیار کر کے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو خود گمراہی خریدے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہی ہوگا. یعنی خود کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو کسی پیغمبر پہ کوئی وبال نہیں ہوگا، کسی نیک آدمی پہ وبال نہیں ہوگا. سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. اگر کسی نے نہیں مانا تو جائے خود دوزخ میں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آ جائے گی. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو اسے اختیار کرو چاہے انکار کرو، تمہاری مرضی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہی بات دوبارہ آ گئی، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ یہ آیت آ چکی ہے، یہ ہمارے 2 پیجز میں کوئی تیسری دفعہ آ رہی ہے. یہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں ہرگز جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں کسی قوم میں. جب رسول آتا ہے پھر ہم عذاب دیتے ہیں، ادروائز اگر کسی تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی بس اجمالی اس کا ایمان کافی ہے. اسی کانٹیکس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ اہل فطرت ہیں، مسئلہ نمبر 98 کے نام سے، اور الحمدللہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے یہ یونیک گفتگو ہے الحمدللہ. تو ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول مبعوث نہ کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ذمہ داری لی ہے کہ رسولوں کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، کتاب الایمان کی صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں، کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں جائے گا. اب جس نے سنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اجمالی توحید کا عقیدہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن جو سن لے گا، جس تک دعوت حق پہنچ جائے گی، پھر اس پہ تحقیق کرنا ضروری ہے، حق تک پہنچے گا. اور اب دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یہ قرآن پاک پڑھ کے پہنچ رہے ہیں. 2007 میں جیو پاکستان آیا، جو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کلنٹن نے پاکستان جب آیا تھا اس نے یہ انٹرویو میں بات کی تھی. کلنٹن جو امریکن صدر 2 دفعہ رہا ہے، جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں ویڈیو ریکارڈ میں نے خود سنی ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. 2050 تک انشاءاللہ مسلمان سپر سیڈ کر جائیں گے باقی تمام کو امریکہ کے اندر، اس کتاب اللہ کی وجہ سے. اس کا ترجمہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں اور ہدایت مل رہی ہے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور پلید انگریز اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. اللہ نے مجھے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے بھائی، قرآن کا معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گے اس قرآن معجزے کی وجہ سے. اسی حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 1 جو میں نے کہا، پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن، یوم عرفہ کی رات میں نے دیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے. آخری ریفرنس آج کا 16واں، پھر انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ 47 پورے کور کریں گے. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58. پھر قرآن کی بات آئی ہے تو پھر قرآن پاک کی تعریف میں سب سے اعلیٰ ترین، ساری گفتگو اللہ کی اعلیٰ ترین ہے لیکن اس میں بھی ایپیکس جو ہے قرآن پاک کی تعریف کے حوالے سے سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 57 اور 58. اس سے زیادہ اللہ نے قرآن پاک کی اس لیول پہ تعریف اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کی جو یہاں پر کی ہے. 16واں ریفرنس، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، صرف مسلمان نہیں تمام انسان، جو سورۃ البقرہ میں آیا نا، ھدی للناس، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے بھی روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات، پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اور اب یہ دی فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اللہ کا ہولی قرآن، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں. یہ کتاب بھی الفرقان اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان. الحمدللہ.
اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین واعظ اور ایسی چیز کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا ہے جس کتاب کے اندر۔ یہ وہ کتاب، سب سے بڑی بیماری شرک اور جتنے بھی رذائل ہیں اخلاق کے، ان سب کا علاج اس کتاب کے اندر ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے، ماننے والے۔ ایمان لانے والے سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ وہ داڑھی پگڑی اور نمازوں والے، جو ماننا چاہے۔ قرآن پاک کے شروع میں بھی جو آیا نا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں متقی تو پہلے ہی بڑے پرہیزگار ہے، اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ یہ متقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہے۔ وہ میں نے مسئلہ نمبر 1 میں سمجھایا، ہدی للمتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے، کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں فزیکل فینومینا آف نیچر کے علاوہ بھی ایسی دنیا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور سب سے بڑا غیب اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو انسان فوراً ڈر جاتا ہے، تو اس اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے ہے ہدایت یہ، یعنی جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے ہٹ کر بھی، فزیکل ورلڈ سے ہٹ کر میٹا فزکس کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں ہدایت ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ فزیکل ورلڈ ہی ہے تو وہ بے وقوف ہے، اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈے سے چوزا خود بخود نکل رہا ہے، تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں ایک انڈا بنا کے بتا دیں اگر یہ کام خود بخود ہو رہا ہے۔ چلیں ہم آپ کو اور ریلیکس کرتے ہیں، انڈا توڑ کے اس کا لیسدار مادہ پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز مل کر اس لیسدار مادے میں سے چوزا نہیں، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں۔ اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لیونگ تھنگز۔ جاندار چیزوں کو کبھی بھی بے جان چیزوں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جاندار ہی، مرغی ہی انڈا دے گی، اس میں سے چوزا نکلے گا، چاہے اس انڈے کو آپ مشین میں کے نیچے رکھیں یا مرغی کے نیچے۔ انڈا نہیں آپ بنا سکتے، بیج نہیں بنا سکتے۔ اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کتاب میں واضح ہے، بہترین شفا ہے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ماننا چاہیں۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی۔ جو نہیں ماننا چاہتا تو کہاں چٹا تو پھر چٹا ہی رہے، دل بے ایمان تو اجتا ٹھہر۔ اگر کسی کا دل بے ایمان ہے تو بہانے بہت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس کتاب کے ملنے پر خوب جشن کریں، خوب خوشیاں کریں کہ سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ کتاب ہر اس چیز سے بڑھ کر بہتر ہے جو تم جوڑتے ہو۔ یعنی دنیا میں انسان مال اور یہ جائیداد یہ سب کچھ جوڑتا ہے، یہ دنیا میں کام آئے گی، لیکن اس کو تھام لو، وہ بھی مطلب حلال کے درجے میں درست ہے، لیکن اس کو تھام لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہیں۔ یہ سب سے بہترین دولت کسی کے پاس اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پکڑ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی کافی لیکچر باقی ہے، آج مسئلہ نمبر 104A ہوا، پھر B اور C میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہوگی۔ اگلے ریفرنسز انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ڈسکس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔